شیخ طریقت غوث الزماں قطب بیجاپور سید السادات حضرت میراں سید شاہ عبد الرزاق قادری بغدادی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کی پیدائش عراق کے شہر بغداد میں ہوئی۔ آپ حسنی سادات میں سے ہیں۔ آپ خلاصۂ خاندان عالیہ حضرت پیر پیراں میر میراں غوث الثقلین سید محی الدین عبد القادر جیلانی قدس اللہ سر العزیز ہیں۔ آپ کا شجرہ نسب امام الدین گلشن آبادی کی کتاب تذکرۃ الانساب میں کچھ یوں لکھا ہوا ہے: امیر المؤمنین حضرت سیدنا امام مولا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم، ان کے فرزند امیر المؤمنین حضرت سیدنا امام حسن المجتبی علیہ السلام، ان کے فرزند حضرت سیدنا حسن مثنیٰ رضی اللہ عنہ، ان کے فرزند حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ، ان کے فرزند حضرت سیدنا موسیٰ الجون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے فرزند حضرت سیدنا عبداللہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے فرزند حضرت سیدنا موسیٰ ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے فرزند حضرت سیدنا داؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے فرزند حضرت سیدنا محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے فرزند حضرت سیدنا یحییٰ زاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے فرزند حضرت سیدنا عبداللہ ثالث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے فرزند حضرت سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے فرزند حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے فرزند حضرت سیدنا تاج الدین عبد الرزاق جمال العراق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے فرزند حضرت سید عماد الدین ابو صالح نصر رحمۃ اللہ علیہ، ان کے فرزند حضرت سید شہاب الدین احمد رحمۃ اللہ علیہ، ان کے فرزند حضرت سید شرف الدین یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے فرزند حضرت سید شمش الدین محمد رحمۃ اللہ علیہ، ان کے فرزند حضرت سید علاء الدین علی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے فرزند حضرت سید بدر الدین حسن رحمۃ اللہ علیہ، ان کے فرزند حضرت سید یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے فرزند حضرت سید شرف الدین قاسم رحمۃ اللہ علیہ، ان کے فرزند حضرت سید احمد رحمۃ اللہ علیہ، ان کے فرزند حضرت سید علی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے فرزند حضرت سید احمد قادری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے فرزند حضرت سید شرف الدین نعمت اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے فرزند حضرت میراں سید شاہ عبد الرزاق قادری بغدادی بیجاپوری رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ بیجاپور کے بڑے مشائقین اور مشہور اولیاء اکرام سے ہیں۔ آپ قطب زماں غوث دوراں سردار حلقہ اہل عرفاں سے ہیں اور اپنے اجداد و بزرگوں سے بیعت و خلافت رکھتے ہیں۔ آپ سلطان محمد عادل شاہ کے زمانے میں بغداد شریف سے بیجاپور تشریف لائے اور اپنی برکتوں اور فیوض سے یہاں کے خاص و عام کو مالا مال کیا۔ آپ کی رہنمائی اور ارشاد سے بہت سے لوگ مقصد اصل اور کمال باطنی کو پہنچے ہیں۔ بادشاہ اور اعیان و عمرہ حضرت سے حد درجہ کمال اعتقاد رکھتے تھے اور آپ کی نہایت تعظیم و تکریم کرتے تھے۔ خان محمد خان خانہ وزیر سلطان محمد عادل شاہ آپ کا مرید صادق اور خادم راسخ تھا۔ شیخ المتاخرین حضرت شیخ ابراہیم بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، جو بزرگی اور پرہیزگاری اور اپنی عبادتوں اور تقوی سے مشہور تھے، حضرت شاہ عبد الرزاق قادری رحمۃ اللہ علیہ کے مرید کامل اور خلیفہ واصل سے ہیں، اور آپ کے اور قطب سالک سید السادات حضرت سید شاہ ہاشم پیر دستگیر حسینی علوی رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان باہم نہایت دوستی و محبت تھی۔ کہتے ہیں 14 حضرات اہل کمال اور صاحب کرامت، یعنی شاہ ہاشم پیر اور شاہ قاسم قادری اور شاہ مرتضیٰ قادری اور شاہ عبد الرزاق قادری اور شیخ عبد الصمد کنانی رحمۃ اللہ علیہ اجمعین، جن کی کرامتوں اور تصرفات کا ڈنکا بجتا تھا، سب آپ کے ہم اثر تھے اور با یک دیگر صحبت و ملاقات رکھتے تھے۔ روضۃ الاولیاء میں نقل ہے کہ سلطان محمد عادل شاہ، جو حضرت شاہ ہاشم پیر دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کا مرید اور عقیدت مند تھا،
حضرت شاہ عبد الرزاق قادری رحمۃ اللہ علیہ سے تھوڑا شک اور انکار اور بد اعتقاد تھا، آپ کی باطنی عظمت و بزرگی سے بے خبر تھا۔ جناب شاہ ہاشم پیر دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کو خیال ہوا کہ بادشاہ کے دل و دماغ سے شاہ عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق پیدا شدہ بد اعتقادی اور شک کو دور کر کے آپ کے اعلیٰ مقام و مرتبے سے واقف کروائے۔ ایک روز حضرت ہاشم پیر رحمۃ اللہ علیہ حضرت شاہ عبد الرزاق قادری رحمۃ اللہ علیہ کے مکان پر تشریف لے گئے اور دونوں بزرگ بیٹھ کر گفتگو کرنے لگے۔ اتفاقاً اسی روز سلطان محمد عادل شاہ بھی وہاں پر پہنچا اور دونوں بزرگوں کی ملاقات سے بہرہ مند ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت شاہ ہاشم پیر سلطان محمد کو حجرے کی اس دیوار کے طرف جو حضرت شاہ عبد الرزاق قادری رحمۃ اللہ علیہ کے پیٹھ کے پیچھے تھا اشارہ فرمایا۔ بادشاہ جب اس طرف نظر کیا تو کیا دیکھتا ہے کہ دیوار میں غیب سے ایک دریچہ یعنی دروازہ ظاہر ہوا ہے۔ بادشاہ اس کے باہر جا کے تماشا دیکھنے کی قصد سے اٹھا اور دریچے کے باہر قدم رکھا۔ چند قدم چلا ہی تھا کہ دیکھا کہ وہ زمین اپنے شہر کی نہیں بلکہ کوئی اور شہر ہے۔ کسی جانب دریا بہہ رہے ہیں، دریا کے پاس باغ و بوستان ہیں، مختلف قسم کے پھول مہک رہے ہیں جن کی خوشبو سے دل و روح تازہ ہو اٹھتے ہیں، اور درختوں پر طرح طرح کے میوہ جات اور پھل لگے ہوئے ہیں۔ بادشاہ ان نظاروں سے مست ہوتا ہوا گزر رہا تھا کہ اچانک اسے ایک عالی شان محل نظر آیا۔ اس کے اندر گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہاں ہیرے موتی اور لال بے بہار کے انبار لگے ہوئے ہیں جن کے حفاظت کے لیے بہت سے نگہبان متعین ہیں۔ بادشاہ جب اس قدر انبار دیکھا تو چاہا کہ ایک مٹھی لال و گوہر اٹھا لے۔ جب آگے ہاتھ بڑھایا تو نگہبان نے اسے روک لیا اور کہنے لگا کہ مالک کی اجازت اور حکم کے بغیر کوئی شخص کچھ بھی پکڑ نہیں سکتا۔ بادشاہ نے نگہبان سے حیرت سے پوچھا کہ اس دولت بے بہار کا مالک کون ہے اور اسے جواہر کہاں سے ملے؟ نگہبان نے جواب دیا کہ یہ حضرت سید شاہ عبد الرزاق قادری رحمۃ اللہ علیہ کا مال ہے اور جنوں کا بادشاہ آپ کا مرید اور غلام ہے، اسی نے یہ تمام جواہرات اپنے پیر و مرشد کے نظر کیے ہیں۔ سلطان محمد یہ سن کر حیران و پریشان ہو گیا اور بدحواسی کے حال میں واپس ہونے کا قصد کیا، اور چند ہی قدم چل پایا تھا کہ وہ شہر غائب ہو گیا۔ پھر وہی حضرت شاہ عبد الرزاق قادری رحمۃ اللہ علیہ کے حجرے کا دریچہ نظر آیا۔ حجرے کے اندر داخل ہو کر دیکھا تو دونوں بزرگان اپنے جگہ بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے ہیں اور دونوں اپنے تجمل و شوکت و احتشام کے ساتھ جلوہ افروز ہیں۔ بس اس کے بعد بادشاہ کو اپنی نادانی اور گستاخی کا احساس ہوا اور حضرت شاہ عبد الرزاق قادری رحمۃ اللہ علیہ سے اپنے بدعقیدگی اور شک و شبے کی معافی چاہی، اور اس روز سے تا دم حیات آپ کی بزرگی اور عظمت اور بلندی کا دل سے متعارف ہوا۔ واللہ العلم۔ آپ کا وصال 22 ربیع الاخر 1051 ہجری کو ہوا۔ کہتے ہیں آپ کے مرید سلطان محمد عادل شاہ کے وزیر نے آپ کے مرکز پر ایک عالی شان گنبد بنوائی ہے۔ درگاہ شریف کے دیواروں کی لمبائی اور چوڑائی تقریباً خانہ کعبہ کے حساب سے بنائی گئی ہے۔ شاندار گنبد آپ کی عظمت اور بلندی و بزرگی کا مظہر ہے۔ ایسی باوقار درگاہ شہر بیجاپور میں کہیں دیکھنے کو نہیں ملتی۔ کتاب واقعات مملکت بیجاپور کے مطابق خواص خان کی گنبد مغلیہ شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر کے حکم پر تعمیر کی گئی تھی، اور قیاس لگایا جاتا ہے کہ حضرت شاہ عبد الرزاق قادری رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ بھی تب ہی تعمیر کی گئی ہو۔ بہرحال گنبد کے اندر حضرت شاہ عبد الرزاق قادری رحمۃ اللہ علیہ کے مرکز کے داہنے جانب آپ کی زوجہ محترمہ رحمۃ اللہ علیہا کی قبر مبارک ہے، اور بائیں جانب آپ کے فرزند حضرت سید عبد القادر عرف شاہ حضرت قادری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر ہے، اور ان کے پائیں جانب شاید حضرت کی بہو مدفون ہیں۔ حضرت کے پائیں جانب خان محمد خان خانہ، جسے یہاں عرف عام میں خواص خان کہتے ہیں، مدفون ہے۔ دونوں گنبدوں کو عرف عام میں جوڑ گنبد کہتے ہیں۔ شاہ عبد الرزاق قادری رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ کی جنوبی سمت میں ایک خوبصورت چھوٹی سی گنبد ہے جسے دائی حلیمہ کی درگاہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔
کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید حضرت عبدالرزاق قادری رحمۃ اللہ علیہ کی دایاں ہیں، لیکن تاریخ سے یہ صحیح معلوم نہیں ہوتا، کیونکہ حضرت بغداد شریف سے اپنی جوانی کی عمر میں بیجاپور تشریف لائے تھے۔ ہو سکتا ہے دائی حلیمہ آپ کے فرزند حضرت سید شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کی دایاں ہوں۔ بہرحال اس گنبد پر اکثر خواتین کا ہجوم رہتا ہے۔ لوگ اپنی مرادیں پانے کے لیے اللہ سے ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں۔ حضرت عبدالرزاق قادری رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ پر ہندو اور مسلمان زائرین کا ہجوم لگا رہتا ہے۔ ہر روز بعد نماز فجر و بعد نماز مغرب درگاہ میں نظر سلام و فاتحہ ہوتی ہے۔ یہاں کے ہندو بھائیوں کے لیے حضرت کا دربار اپنی مرادوں اور مشکل کشائیوں کا مرکز بنا ہوا ہے، اور یہاں جمعرات کے روز نظر و نیاز کی بھیڑ لگی رہتی ہے۔ عقیدت مند لوگ نیاز کر کے یہاں کے غریبوں اور فقراؤں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جس پر جن اور پلیت کا اثر ہوتا ہے اس کو درگاہ میں رکھا جاتا ہے۔ چند دنوں کے بعد یہ لوگ خیریت و عافیت سے ہنستے ہنساتے اپنے گھر لوٹ جاتے ہیں۔ ہر سال آپ کا عرس 22 ربیع الاخر کو بڑی ہی شان و شوکت اور عقیدت و محبت سے منایا جاتا ہے، اور عرس میں علماء اکرام کے بیانات، محفل نعت و محفل سماع و قوالی ہوتی ہے، اور آپ کا شہرہ ہر جگہ شہر اور دیہاتوں میں ہے۔